ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ یوکرین نے روس کے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی فورسز نے رات گئے یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت دیگر علاقوں میں حملے کیے۔ اس حوالے سے یوکرین کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ کیف مختلف سمتوں سے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ یوکرین کی فضائی دفاع نے روسی میزائلوں کی نشاندہی کرکے انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ میڈیا کے مطابق روسی حملوں میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ای کامرس کمپنی ایمیزون نے بھارت سے 500 ملازمین کو فارغ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق ڈاؤن سائزنگ کے دوران ای کامرس کمپنی ایمیزون نے اپنے بھارت میں قائم دفتر سے تقریباً 500 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ رواں سال مارچ سے شروع ہونے والے دوسرے مرحلے کی وسیع تر پیمانے پر ہونے والی برطرفیوں کے دوران اب تک کل 2000 ملازمین متاثر ہو چکے ہیں۔ رواں ماہ اب تک ویب سروسز، ہیومن ریسورسز اور سپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ملازمین کو نکالا گیا ہے، جن میں چند ملازمین بھارت سے عالمی ٹیموں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ عالمی وبا کورونا کے دوران صارفین کی بڑی تعداد میں آن لائن شاپنگ کا رجحان پیدا ہوا، تاہم کورونا وبا کے ختم ہونے کے بعد صارفین خریدار کی پرانی عادت کی جانب لوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ای کامرس کی ترقی سست روی کا شکار ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ 9 مئی اور 15 مئی کے عوامی احتجاج میں فرق دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ مریم نواز نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ 9 مئی کو عمرانی منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی ہوئی۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ مریم نواز شریف نے شاہراہ دستور پر آنے والے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ شاہراہ دستور پر ہزاروں افراد نے جمہوری احتجاج کی مثال قائم کی۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ عوام نے بتایا پرامن جمہوری احتجاج کیا ہوتا ہے، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینیٹر فلک ناز کو بھی فوری رہا کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کرتے ہوئے دلائل سننے کے بعد شیریں مزاری کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر امین الحق نے کہا ہے کہ کسی بھی سوشل میڈیا کا بلیک آؤٹ یا انٹرنیٹ کی بندش مسائل کا حل نہیں۔ ان کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے سے اربوں کا نقصان ہوا۔ منسٹری آف آئی ٹی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی رکتی ہو۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آزاد ادارے کے طور پر کام کرتا ہے، وی پی این مسئلے کا حل نہیں، ہمیں براڈ مائنڈ ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص علاقوں میں انٹرنیٹ بند کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش سے آئی ٹی انڈسٹری کو اربوں کا نقصان ہوا ہے اور انٹرنیٹ کی بندش کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انٹرنیٹ سروس کی بندش وزارت آئی ٹی کو اعتماد میں لیے بغیر تھی۔ پی ٹی اے 2017 کے بعد منسٹری آف آئی ٹی کے انڈر میں نہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سڑک پر ہونے والی لڑائی کے دوران ایک شخص نے اپنے پالتو سانپ کو دوسرے شخص پر حملہ کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ رپورٹس کے مطابق 45 سالہ شخص لارینا اویلا نے اپنے پالتو سانپ کو سڑک کے بیچوں بیچ ایک شخص کو مارنے کے لیے استعمال کیا، تاہم پولیس کے پہنچنے پر اس نے فوراً ہی سانپ کو زمین پر چھوڑ دیا۔ مقامی پولیس نے کہا کہ ایک شخص کے بارے میں کال موصول ہوئی تھی جو لوگوں کو سانپ سے ڈرا رہا تھا، جس پر اہلکاروں کو علاقے میں روانہ کیا گیا۔ میڈیا کے مطابق اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ نیو میکسیکو کے علاقے فرمنگٹن میں 18 سالہ مسلح حملہ آور نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی جائے وقوع پر 3 افراد دم توڑ چکے تھے، جبکہ 2 پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ حملہ آور کو پولیس نے تلاش کیا جو پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں مارا گیا۔ ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور کی شناخت تاحال پوشیدہ رکھی گئی ہے، جبکہ اس کے لوگوں پر فائرنگ کرنے کی وجہ بھی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ پاکستانی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کے 2 روز بعد چوتھی بلند ترین چوٹی لوٹسے کو بھی سر کر لیا۔
نائلہ کیانی نے 8,516 میٹر بلند لوٹسی کو نیپالی وقت کے مطابق 8:13 پر سر کیا۔ نائلہ کیانی 8,000 میٹر سے بلند 6 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستان خاتون ہیں۔ انہوں نے 2 دن قبل بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا تھا۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ احتجاج اور اظہار رائے بغیر تشدد کے ہونا چاہیے، جس سے سرکاری ملازمین یا املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ پاکستان میں احتجاج اور گرفتاریوں پر امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر پوزیشن نہیں رکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرفتاریاں قانون کے مطابق ہونی چاہئیں۔ مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان پاک امریکہ تعلقات کے لیے اہم ہیں۔ بھارتی کرکٹر نہال وڈیرا کو ایک دلچسپ سزا دی گئی، جس کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ پر سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق IPL کی ٹیم ممبئی انڈینز نے میٹنگ میں دیر سے آنے پر نہال وڈیرا کو دلچسپ سزا دی۔ رپورٹس کے مطابق سزا کے طور پر نہال وڈیرا کو ایئرپورٹ پر بھی بیٹنگ پیڈز پہن کر آنا پڑا۔ میڈیا کے مطابق نہال وڈیرا نے اپنی غلطی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔